کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکومت میں عدل اور تقوی کا فقدان تھا؟ مرزا اور اس کے حواری دلیل دیتے ہیں۔ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ابو امیہ عمر بن یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، میں نے اپنے دادا سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے تھے اور ان کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وضو کا برتن سنبھال لیا اور وہ برتن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنا سر مبارک ان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، معاویہ اگر تجھے حکومت ملے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور عدل کا دامن تھامے رکھنا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے پیش نظر مجھے یقین تھا کہ مجھے حکومت کے معاملے میں آزمایا جائے گا۔ بالآخر یہی ہوا۔ مسند احمد 12411۔ مرزا جہلمی اور اس کے حواری اس حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کے اندر عدل اور تقوی کا فقدان تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ وصیت کی تھی۔ اولا، اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ علامہ شعیب ارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو منقطع کہتے ہیں اور علت یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر کے دادا سعید کا معاویہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ثانیاً، مرزا اور ان کے حواریوں کا یہ طفلانہ استدلال لائق تعجب ہے، حالانکہ کسی کو وصیت کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو تلقین کرنا ان کاموں کو مزید مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تقوی اختیار کریں اور کافروں اور منافقوں کا بھی کہنا نہ مانیں۔ معاذ اللہ، کیا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تقوی نہیں تھا، تبھی اللہ نے انہیں تقوی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تم اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ اس ٹائم جب یہ آیت نازل ہوئی، کسی اہل ایمان یعنی صحابہ کے دلوں میں تقوی نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے انہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ یہاں صرف تلقین کرنا اور تقوی پہ مضبوطی کے ساتھ کاربن رہنے کا حکم ہے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے، اس طرح کی وصیتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام تر صحابہ کو کی تھی۔ اس کے لیے احادیث میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، بلکہ آپ اکثر خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ثالثاً، اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو حقیقت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلیل ہے، کیونکہ اس طرح کی مبارک نصیحت و وصیت عموماً خیر خواہی کی نیت سے اپنے پیاروں کو ہی کی جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹوں کے لیے موجود ہے۔ رابعاً، معاویہ رضی اللہ عنہ کا عدل اور فیصلے انتہائی عادلانہ اور معیاری ہوتے تھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، عربی آپ کے سامنے موجود ہے، ملاحظہ کر لیجئے۔ مفہوم: حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حق والا فیصلہ کر سکتا ہو۔ سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306۔ ذکر ابن عساکر رحمہ اللہ فی تاریخہ بسندہ الی اللیث جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 161۔ سند کے روات پر کلام پیش ہے۔ ایک لیث بن سعد قال عنہ الحافظ سقط سبت امام مشہور التقریب 5684 صفحہ نمبر 519۔ دو بکیر بن عبداللہ بن الاشج قال عنہ الحافظ سقط التقریب تا 760 صفحہ نمبر 102۔ تین بصر بن سعید قال الحافظ سقط جلیل التقریب 666 صفحہ 96۔ نوٹ: اس قول کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ حق پرستی کے حوالے سے ان کے فیصلے ان کی فضیلت پر واضح دلیل ہیں، اور یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور جنتی صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں۔